السلام علیکم معزز سامعین، آج میں آپ کے لیے بلال کی 44ویں قسط لے کر آئی ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، برائے مہربانی آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ جانب منزل 10,000 کا لشکر، عرب کی تاریخ کا ایک عظیم و نشان فوجی اجتماع، پیدل، گھڑ سوار، ہر شخص سر سے پاؤں تک کیل کانٹے سے لیس، ساز و سامان سے لدے ہوئے سینکڑوں اونٹ، عربستان کے بے شمار قبائل کے دستے جو مدینے سے آتے ہوئے راستے میں ہمارے ساتھ شامل ہوتے گئے، ہر سپاہی کا دل نور ایمان سے منور، جذبہ جہاد سے سرشار۔ یہ کاروان جب مرہ الزہران پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالنے کا حکم دے دیا۔ مرہ الزہران سے مکہ ایک منزل یعنی چند منٹوں کی مسافت پر ہے، گھنٹوں کی مسافت پر ہے، مگر ہماری منزل کیا تھی کسی کو علم نہیں تھا۔ اللہ جانتا تھا یا اس کا رسول۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک اپنا اندیا کسی پر ظاہر نہیں کیا تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہر شخص نے اپنا الاؤ الگ جلا رکھا تھا۔ گویا مرہ الزہران کی پہاڑیوں پر اس شام 10,000 الاؤ روشن تھے۔ عشاء کے بعد لوگ الاؤں کے گرد بیٹھ گئے اور قیاس آرائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ منزل کون سی ہے، مکہ، طائف یا حوازن۔ میرے پاس بیٹھے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے خیال میں ہم مکے جا رہے ہیں۔ یہیں سے بات چل پڑی، ہر ایک نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سامنے بیٹھے خاموشی سے سب کی باتیں سن رہے تھے۔ یکا یک وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، میں ابھی پتہ کر کے آتا ہوں۔ دو تین نے یک زبان ہو کر کہا، کس سے؟ کسی کو معلوم نہیں۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے اور ہم لوگ ان کی واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹے تو کہنے لگے، جب آپ لوگ اپنی اپنی قیاس آرائیاں کر رہے تھے میں یہ شعر کہہ رہا تھا، سنیے، تلواریں میان سے نکل پڑی ہیں اور شمشیر زن ان سے پوچھ رہے ہیں کہ ان کی تیز دھاریں کس کے لیے ہیں۔ اگر تلواروں کی بھی زبان ہوتی تو وہ بھی یہی سوال کرتی کہ ہمارا دشمن کون ہے۔ یہ شعر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے۔ میرا خیال تھا وہ سن کر ضرور کوئی جواب دیں گے، مگر وہ صرف مسکرا دیے، زبان سے کچھ نہ کہا۔ یہ تدبیر بھی نہ چلی تو گفتگو کا سلسلہ جہاں سے ٹوٹا تھا پھر وہیں سے شروع ہو گیا۔ طائف کے بارے میں تو یہ خبر ہے کہ بنو ثقیف نے بنو ازن کے دیگر حلیف قبیلوں سے بھی مدد مانگ لی ہے، بلکہ کئی شاخوں کے لوگ ان کے دفاع کے لیے طائف پہنچ بھی گئے ہیں، مگر طائف سے جنگ کرنے کی بھی کوئی فوری وجہ سمجھ نہیں آتی۔ ہمارا اصل جھگڑا تو… ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کرتے کرتے رک گئے، ان کی آنکھیں حیرت زدہ ہو گئی۔ میں نے فوراً پلٹ کر دیکھا تو سامنے ابو سفیان کھڑا تھا۔ ہر شخص ہکا بکا ہو گیا۔ اتنی رات گئے ابو سفیان ہمارے خیموں میں؟ وہی رکھ رکھاؤ، وہی وہ پہلا سواکار۔ اور سے دیکھا تو اس سے چند قدم کے فاصلے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس تھے اور ان کے ساتھ حکیم بن حزام، جنہوں نے بدر کی لڑائی رکوانے کی بڑی کوشش کی تھی، مگر ابو جہل نے ان کی ایک نہ چلنے دی۔ حکیم کے ساتھ بنو خزاعہ کے بدیل بن برکہ تھے، جنہوں نے حدیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تھی کہ قریش کسی قیمت پر بھی مسلمانوں کو مکے میں داخل ہونے کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں۔ ابو سفیان اب اطراف کی پہاڑیوں کو دیکھ رہا تھا جہاں دور دور تک الاؤ روشن تھے، معلوم ہوتا تھا آسمان سے ستارے اتر آئے ہیں۔ ابو سفیان نے یہ منظر دیکھ کر قدر حیرت سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت بہت پھیل گئی ہے۔ مجھ سے رہا نہ گیا، میں بول اٹھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلطان نہیں، رسول ہیں۔ ابو سفیان نے کچھ جواب نہیں دیا، کچھ سوچتے سوچتے اسبات میں گردن ہلا دی اور مجھے پہچان کر کہا، یہ تم ہو بلال؟ اور بغیر میرے جواب کا انتظار کیے باہر روشنیوں کو دیکھنے لگا۔ میں فوراً وہاں چھوڑ کر سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں پہنچا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس بیٹھے تھے اور شاید پہلے ہی انہیں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کی اطلاع دے چکے تھے۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ ابو سفیان آیا ہے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو انہوں نے نہایت اطمینان سے فرمایا، اللہ کی طرف سے ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ اتنے میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کا پردہ اٹھا کر اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے ابو سفیان، پھر حکیم اور سب سے آخر میں بدیل۔ ابو سفیان چند روز پہلے مدینے بھی آیا تھا، بنو کعب کے خلاف قریش کی زیادتی کے بعد حدیبیہ کے معاہدے کی دوبارہ توثیق کے لیے، مگر وہاں اس کی کسی نے کوئی پذیرائی نہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو چٹائی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ابو سفیان نے بیٹھتے ہی کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو پتہ نہیں کہاں کہاں کے لوگ اکٹھے کر لیے ہیں، اتنی بڑی فوج اپنے ہی اعضاء کے خلاف نامناسب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کبھی کسی کی بات کاٹتے نہیں دیکھا تھا، مگر اس وقت انہوں نے ابو سفیان کا قطع کلام کرتے ہوئے فرمایا،
ज़्यादती आप लोगों की तरफ से हुई है। आपने हुदैबिया का मुआहदा तोड़ा है। बनु काब के खिलाफ हमले में आपने बनु बकर का साथ दिया और खाना काबा की हदूद की भी बेहुरमती की। अबू सुफियान ने मौजू बदलने की कोशिश की। काश आपके गुस्से का रुख हवाज़न की तरफ होता जो आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं और इनसे आपकी अजीज़दारी भी दूर की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मक्के की फतह के बाद अगर अल्लाह ने चाहा तो वह अहले इस्लाम को उन पर भी इक़्तिदार दिला देगा। मक्के का नाम सुनकर मेरे कान खड़े हो गए तो गोया ये थी हमारी मंजिल और हम जाने क्या क्या सोचते रहे। ये कहकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों मेहमानों से कहा कि वो अल्लाह की वहदत और उनकी रसालत की शहादत दें। हकीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और बदील रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फौरन कलमा पढ़ दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मगर अबू सुफियान ने सिर्फ इतना कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, और चुप हो गया। जब उसे रसालत की शहादत के लिए कहा गया तो उसने चटाई पर नजरें गाड़ ली और चटाई ही की तरफ देखते देखते बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे दिल में अब भी शक है, मुझे कुछ वक्त चाहिए। अबू सुफियान के जवाब में उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कुछ कहना चाह रहे थे, मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इशारे से खामोश करा दिया और अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि वो अपने खैमे में मेहमानों के रात ठहरने का इंतज़ाम करें।